السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کیسی ہونی چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو افطاری ہے اس کے لیے دو باتوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کا سٹمک تقریباً 12-13 گھنٹے خالی رہا ہے۔ اب آپ کو جو بہترین طریقہ ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کھجور سے کرتے تھے، پانی سے کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی افطاری کھجور یا پانی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، کیونکہ معدہ ایک لمبے وقت تک خالی رہا ہے، تو کوشش کرو کہ اس میں آپ جو چیز ڈالو وہ آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ کا معدہ، کیونکہ آپ کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 سیلسیٹ ہے۔ اب اگر آپ ٹھنڈا یخ پانی لیں گے وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، اور یہ جو میں اکثر پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ پانی کو سپ سپ کر کے پئیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، پانی کو چوس چوس کے پئیں، کیونکہ پانی کو جب آپ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ پئیں گے تو یہ پانی آپ کے اندر انہی چیزوں کو بڑھا رہا ہوگا۔ افطاری میں کبھی بھی آپ ایسی چیزوں کا انتخاب مت کیجئے جو ریفائنڈ ہوئی ہیں، جو پروسیس ہوئی ہیں، جو کیمیکل سے بنی ہیں، جو آرٹیفیشل ہے، جو فاسٹ فوڈ ہیں، جو جنک فوڈ ہیں، جو فروزن فوڈ ہیں، جو آرٹیفیشل فوڈ ہیں، جو سافٹ ڈرنک ہیں، انرجیٹک ڈرنک ہیں، فزی ڈرنک ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، کین فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، آرٹیفیشل فوڈ ہے، چائنیز فوڈز ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں واپس جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ کوشش کیجئے جو چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو استعمال کیجئے، پھلوں کا استعمال کریں، فریش جو جوس ہیں آپ ان کا استعمال کریں، اور بہترین چیز جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں آپ ان کا استعمال کیجئے۔ افطاری میں یہ تلی ہوئی چیزیں، یہ بازاری چیزیں یا آرٹیفیشل چیزیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب معدہ صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک خالی ہے تو اس میں ایسی چیزوں کو ڈالیے جو آپ کو توانائی دے، جو آپ کو طاقت دے، جو آپ کو قوت دے، جو آپ کو فرحت دے، جو آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے۔ اور سب سے بہترین چیز میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک اصول کو سمجھ لو، جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقدار میں پیدا کی ہے وہ انسانوں کی اتنی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں اور سبزیوں کو 70% پیدا کیا ہے، تو پھلوں اور سبزیوں کو 70% استعمال کیجئے۔ اجناس جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکئی، سارے مسالہ جات، یہ 20% پیدا کیا ہے، اس کو 20% لیجئے۔ اور جو ڈیری پروڈکٹ ہے، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کے پروڈکٹ، بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹ، ساری سی فوڈ، یہ 10% استعمال کیجئے۔ اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 قسم کے پھل، 5 قسم کی سبزیاں، 5 قسم کے ڈرائی فروٹ، 5 قسم کے اجناس، 5 قسم کے مربے، افطاری میں یہ بہترین وقت ہے۔ اس 5 چیزوں کو مکس کر کے اس کا سیلڈ بنائیے۔ افطاری میں کھجور کے ساتھ روزہ کھولیے۔ اور میں ایک ڈرنک اکثر کہا کرتا ہوں، نبیذ۔ یہ نبیذ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی میں کھجوروں کو ڈال کے بھگو دیا جاتا تھا، اور اس کو گٹلیاں نکال کے اس کو گرائنڈ کر دیا جاتا تھا۔ کبھی کھجور کا نبیذ بنتا تھا، کبھی انگور کا نبیذ بنتا تھا، کبھی باداموں کا نبیذ بنتا تھا۔ تو ہم نے ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا کہ پانی لیں 2 سے 3 گلاس، اس میں 10 بادام ڈالیں، 5 کھجوریں ڈالیں، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ خشخاش، آدھی چائے کی چمچ کشمش، اور آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز۔ 4 سے 5 گھنٹے اس کو بھیگا رہنے دیں۔ بادام کا چھلکا اتاریں، کھجور کی گٹنی نکالیں، اسی پانی کے اندر اس کو گرائنڈ کریں۔ کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، اور یہ پانی جو ہے سپ سپ کر کے 1 گلاس کو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، 3 سانس میں پئیں، اور گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ اور یہ پانی پینے کے بعد آپ یہ جو 5-7 قسم کے پھل، 5-7 قسم کی سبزیاں، 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹ، 5-7 قسم کے اجناس، اور 5-7 قسم کے مربے مکس کر کے یہ کھائیے۔ اور اس کے بعد آپ تلبینہ لیجئے۔ تلبینہ میرے محترم بھائی اور بہنوں وہ بہترین غذا ہے جو نہ صرف آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے غموں کو بھی دور کرتی ہے، اور یہ کمزوریوں کا، جو غموں اور فکروں کی وجہ سے کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کا بہترین علاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔